السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، آج بڑا مشکل ہے یہ ویلاگ میرے لیے، کیونکہ اس میں کچھ اس قسم کی باتوں کا انکشاف ہو رہے ہیں جو میرے لیے بہت آئی اوپننگ ہے کہ ہم اس حد تک اس سچویشن پہ اور اتنی آگے تک بھی جا سکتے ہیں. وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، وہ والی صورتحال چل رہی ہے اس وقت. اور اتنی گھمسان کی جنگ ہے، کس سے کس کی، کون کیا کیسے کہاں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور جو ہیپننگز تھیں کل کے دن کی، جو خبریں تھیں ہمارے پاس جب ڈے کلوز ہوا، تو اتنا سارا کچھ تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چیز بتاؤں اور کیا چیز چھوڑوں. اس میں کوئی بھی چیز چھوڑنے والی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم بڑے فخر سے اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ بتا سکیں. وہ بے شک وہ اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے شور مچایا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے طیب اردگان صاحب کے ساتھ ملیں گے اور سارا کچھ ہوگا، اور کس طرح سے پھر وہاں پہ ہکے بکے جو ہے اردگان صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دوبارہ پرچیاں پکڑ کو، پرچیاں تو تھوڑی سی سیدھی کر لو، ادھر کوئی آئی پیڈ ہی کوئی رکھ لو، کوئی چیز کر لو، کوئی اس طرح دی کوئی چیز کر لو. کس طرح سے وہ ہمارے وہ ایک سبکی ہوئی، اور اپنے وہ تصویر دیکھی ہوگی، میں بھی آپ کو اس وقت دکھا دیتا ہوں وہ کیا صورتحال تھی اس میں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے CNN پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے انٹرویو دیا اور کس طرح سے وہ سینکشنز کی بات کر رہے تھے، رشین سینکشنز کی، کہ ہم تیل نہیں لے سکتے وہاں سے. تو یہ مسئلہ کیڑی سینکشنز، کون سی سینکشنز، دنیا جہان ان سے لے رہی ہے، اس میں سری لنکا بھی لے رہا ہے، انڈیا بھی لے رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کون سی بولی بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف کو جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کہ مطلب ہم پچھلی حکومت سے ہی نکل سک رہے ہیں. وہ سوال کچھ کر رہی ہے، جواب کہہ رہے ہیں پچھلی حکومت نے ایک کیتا تو انہوں حکومت نے ایک کیتا. اور اس کے بعد میں آپ کو ابھی جو ہے وہ ہمارے ایک عدنان عادل صاحب ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کی ٹویٹ کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹویٹ پہ ایک اور بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ لکھی. انہوں نے یہ لکھا کہ جیسے وہ آ رہے تھے، اس کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں، ٹیکسٹ تو آپ پڑھ ہی لیں گے، کہ جب وہ یہاں پہ بلو ایریا کی طرف آ رہے تھے اس 25 تاریخ کو، سب عمران خان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے لوگ، تو وہاں پہ جو صورتحال چل رہی تھی اسی دوران جو ہے وہ انگلینڈ سے ایک کال ٹریس ہوتی ہے، اور وہ کال جو ہے وہ ایک ممبر کو آتی ہے، آف نیشنل اسمبلی کو آتی ہے، اور آ کے وہ کہی جاتی ہے کہ پلان سی جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور پلان سی جو ہے وہ کس قسم کا تھا؟ وہ پلان سی ایک بہت بھیانک پلان تھا. مطلب میں کس طرح سے اس پلان سی کو ایکسپلین کروں، وہ میں کرتا ہوں. یہ بھی اس میں ایک اور چیز بڑی اہم آ جاتی ہے. اس میں یہ ساری باتیں ملی جلی ہی ہیں اس میں، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شری مزاری صاحب کی بیٹی جو ہے وہ ان پہ اوپر فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاک فوج نے اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ سے ایک درخواست جمع کرائی ہے، اور اس کے اوپر FIR ہوئی اور سارا کچھ ہوا ہے ایمان مزاری پہ. اور وہ ایمان مزاری نے پہلے تو بیل بیفور ایس کرا لی، اور اس کے بعد پھر جب ان کا بیان ریکارڈ ہوا تو ان کے بیان میں انہوں نے جو ہے ایک بہت ہیوی قسم کی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ بھی میں تو اس ہیٹ آف دا مومنٹ میں یہ بول گئی تھی، کیونکہ میری والدہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ 2 دفعہ بہت ہیوی، بہت لیتھل قسم کے آرگومنٹ، بڑے ڈیٹیلڈ آرگومنٹ، بڑے ایگریسو آرگومنٹس ہو چکے تھے، تو شاید اس میں کچھ ہو نہ جائے، اس قسم کی بات ہوئی تھی. تو اس لیے جو ہے میں جب اس کے فوراً بعد اگر جب میری والدہ صاحب کو جو ہے وہ اس طرح سے اریسٹ کیا گیا، تو اس پہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں نے یہ بات کر دی. اب یہ بہت بہت خطرناک قسم کی باتیں ہیں اس قسم کی. اور اس میں ابھی میں آپ کے پاس پلان سی پہ بھی آتا ہوں. اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جب آج سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دی ہے، تو اس میں بہت بھیانک قسم کی باتیں کا انکشاف کیا انہوں نے یہ کہا کہ یار اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر اس نے اپنا کردار پراپرلی ادا نہیں کیا تو یہ بہت بھاری جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اور ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اگر بینک کرپٹ ہو گئے تو کیا مسائل، کیسی صورتحال جو پیش آئے گی. اور سب سے زیادہ انہوں نے یہی فوکس کیا اس چیز پہ کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل آئے گی اگر کوئی اس قسم کی حرکت، اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اس قسم کی بات بھی جو بہت زیادہ خطرناک بات تھی، کہ انہوں نے کہا کہ شاید ہم لوگوں نے خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے اہم، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سب سے اہم چیز جو ہے وہ
یہی ہوگی کہ جو کرپشن ہے وہ ملک میں کتنی ہے اور اس کو مسدباب کرنے کا. لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو لا کے رکھا اور جن لوگوں کو لا کے بلایا تو بس لگ رہا ہے کہ جیسے کرپشن ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. بہت یہ ہیڈز آن بہت سیدھی باتیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب آج خاص طور پہ انہوں نے جب اپنی درخواست جمع کرا دی سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ نے آگے سے کیا کیا یہ اس میں جب درخواست وہی جس کی ہم بات کر رہے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنا سٹ ان جو ہے وہ پوسٹ پون کیا تھا تو درخواست جمع کرائی تو سپریم کورٹ نے آگے سے 7 سوال رکھ دیے ہیں. تو یہ کہا ہے کہ لگتا ہے کہ دونوں جمہوری پارٹیوں نے جو ہے وہ ہماری انسلٹ کی ہے اور ساتھ انہوں نے 7 کویسچنز رکھ دیے ہیں اور وہ 7 کویسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ تو آپ کو مل ہی جائیں گے. میں کو سیدھا آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی یہ تھا کہ ریڈ زون کے اندر کون تھا, سیکیورٹی کے حالات کیسے تھے, کس نے کیا کیا, سارا بڑا اہم چیز ہے. لیکن اس سے اہم ان 7 کویسچنز سے زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے DGISI سے کہا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر رپورٹ مانگیں. ملٹری انٹیلیجنس سے جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ IB سے آئی بی کو کہا ہے کہ وہ کریں. اس میں IG صاحب کو بھی کہا ہے, باقیوں کو بھی کہا ہے, لیکن ISI کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی سیپریٹ رپورٹ جمع کرائیں. ملٹری انٹیلیجنس اپنے الگ, IG الگ, باقی سب لوگ اپنی الگ رپورٹ جمع کرائیں کہ یہ پورا جو 7 کویسچنز ہیں جو اس حوالے سے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے تھے, کون سے لوگ وہاں پہ کہاں گئے, بس سیورل کویسچنز وہ پوری سمرائز ہو جاتا ہے سارا کچھ اس میں. تو وہ سارا اس قسم کا وہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد میں دوبارہ اگر اس پہ آؤں جو میں نے پلان C کی بات کی تھی تو پلان C جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پلان C یہ تھا کہ ان کو کیونکہ جو ریڈ زون تھا وہ فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اور یہ پلان C یہ تھا کہ فوج جب وہاں پہ ریڈ زون میں آلریڈی ہے اور یہ لوگ ریڈ زون میں اگر انٹر ہوتے ہیں تو یہ لوگ فوج پر فائرنگ کریں. فوج کا اس کے اوپر ریاکشن آئے گا, اس کے اوپر میڈیا جو ہے وہ اپنا واویلا کرے گا, شور مچائے گا, اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس بنے گا عمران خان صاحب کے پاس اور ان کو اس میں بغاوت فوج پہ فائرنگ کے الزام پہ بغاوت پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا. تو اس قسم کی سچویشن جو تھی اس کو جو ہے وہ مارخور جو ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے انہوں نے پہلے سے ہی ٹریک ڈاؤن کر لیا تھا اور انہوں نے بتا دیا خان صاحب کو کہ یہ ایک بہت ہیوی, بہت لیتھل قسم کی کانسپیریسی تھیوری ہے جو پلان C ہے, تو اس لیے اس کو اوائڈ کریں. تو اس سچویشن میں جو ہے وہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب میں بس آ رہا ہوں اور آتے ساتھ ہی میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر یہ سارے ڈیسیژنس تھے کہ میں پہلے کورٹ سے اجازت لوں گا اور سارا کچھ کرے گا جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں بہت سوں کے نام آ جائیں گے جو 7 سوال ہیں اور اس میں وہ جن اداروں سے مانگے گئے ہیں وہ بہت ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس میں. اور اس میں آپ کو یہ 1 ہفتے کا تو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ 7 سوالوں کے جواب جمع کرائیں سب ادارے اپنے اپنے, اور اس کے بعد پھر ڈیسیژن ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی نیئرسٹ فیوچر میں یہ سٹ ان والے ایشو کو تو ہم بھول جائیں اور آگے ابھی دیکھنا ہے کہ کون سی صورتحال ہوگی, کیونکہ یہ جو پنڈورا باکس نیا کھلا ہے یہ پلان C والا یہ ابھی کہاں تک پہنچے گا, عادل صاحب والا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو سب سے بھاری قیمت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ادا کرنی پڑے گی اور ملک جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میرے پاس کچھ اور مزید کہنے کو نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کس طرف کیسے جا رہے ہیں. اور دل سے میں ابھی دکھی ہوں کہ کس طرف ہم لوگ سارے کہاں مل کے کس طرف کو کدھر جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ اس ملک کی غیور عوام کا حامی ناصر ہو جس کے اوپر اس بجٹ میں بہت سے ایٹم بم پھٹنے والے ہیں. اور I have not much to say, I'm sorry.